الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کو سمجھنا یہ ہم سب پر لازم ہے. اللہ دنیا کے اندر بھی عذاب میں ایسے ہی مبتلا نہیں کرتا، ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو اس عذاب سے صرف برے لوگ نہیں پکڑے جاتے ہیں، بلکہ وہاں کے جو اچھے اور نیک لوگ ہیں وہ بھی اسی عذاب میں معذب ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ جو دنیا کے اندر عذاب ہیں اس میں ایک اور بھی فرق ہے کہ دنیا میں اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے تو کسی دوسرے کو فائدہ بھی مل رہا ہوتا ہے. آخرت میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اس لیے آخرت کا معاملہ زیادہ سخت اور سیریس ہے، دنیا کا بھی کم نہیں ہے. دنیا ہماری اس وقت دیکھیں، قرآن کریم نے جو وضاحت کی ہے کہ انسان کا حق یہ ہے کہ پہلے دنیا طلب کرے. ہم نے دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کہہ دی ہے کہ نہیں یہ دنیا کیا کرے، دنیا کیا، یعنی ہر وقت رہتے دنیا کی طلب میں کہتے ہیں دنیا کا کیا ہے، دین کی بات ہے، دنیا کا کیا ہے. اس سے بڑا اور کوئی دھوکہ کیا ہے؟ رہتے دنیا کے معاملات میں ہیں. آپ کو کہنا کہ اٹھے اذان دے دے تو ہر آدمی پیچھے پیچھے نہیں مجھے شرم آتی ہے. نماز پڑھا دے کہتے ہیں نہیں یہ میں آپ خطبہ جمعہ کے لیے میرے بھائی آپ کا حق ہے، آپ اپنے آپ کو تیار کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کا یہ حق ہے کہ جو جس کے پاس ہے وہ دوسرے کو پہنچائے. ہر شخص کا حق ہے، لیکن وہ حق لینے کو تیار نہیں. یہ کمی ہے ہمارے، ان کا کام ہے. جس طرح نائی براسی موچی اسی طرح یہ ہمارا کمی ہے. اللہ سمجھ کی توفیق دے. فرمایا یاد رکھو کہ اللہ رب کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے توبہ کی، اصلاح کی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا تو تمہارا شمار مومنوں سے ہوا اور ایمان والوں کو اللہ اجر عظیم سے نوا دے گا. یاد رکھو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اور یہ گروہی تقسیم جو ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، کئی بار وقت ختم ہو رہا ہے. یاد رکھیے قرآن کی باتیں سمجھنے کے لیے ہے، اور قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر آسمان سے عذاب دے یا زمینی عذاب میں مبتلا کرے، اور یلبسکم شیعا، یا جو تمہیں گروہ بندی کے عذاب میں مبتلا کر دے. اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہیں آسمانی عذاب کی لپیٹ میں لے، زمینی عذاب میں لپیٹ دے، یا تمہیں
گروہی تقسیم میں تمہیں لپیٹ دے، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، تمہیں گروہ بندی کا پہناوا پہنا دے۔ تو یہ بھی اللہ رب کریم کا عذاب ہے، اور آج ہم منحص القوم معذب ہیں، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور تم ایمان لے آؤ، صحیح معنوں میں مومن ہو جاؤ۔ صحیح معنوں میں مومن سمجھ لیے کہ کون سے ہیں۔ یہ حدیث دیوبندی اور بریلوی ہو کر ہم یہ شیعہ بن کر ہم ایمان نہیں لاتے۔ ایمان یہ ہے جو اللہ نے فرمایا، یہ آج کے سبق کی یہ جو آخری سے پہلی آیت ہے وہ یہ یاد رکھیے اور بار بار پڑھیے۔ یہ سورہ نساء، اس کی 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 146 نمبر آیت۔ مومن کون ہے؟ پھر میں کہتا ہوں یہ پڑھ لیجئے۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزار ہو۔ وقال اللہ شاکرا علیما، اللہ تو وہ ہے جو شکر کی بڑی قدر کرنے والا ہے اور جانتا ہے کہ کون ہے جو میرا شکر گزار ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا شکر گزار کون ہے۔ اگر تم شکر گزار ہو تو اللہ تمہیں کبھی معذب نہ کرے، اور اگر معذب ہو تو سمجھ لو اس بات کو کہ تمہارے شکر میں بہت کمی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا